بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی مجلس میں نماز کی شرطوں کا بیان ہوا تھا، یعنی وہ چیزیں جن کا ہونا نماز کے لیے ضروری ہے اور وہ نماز سے باہر ہے۔ آج آپ کے سامنے نماز کے ارکان کا بیان ہو رہا ہے، یعنی وہ اعمال کہ جو نماز کے اندر فرض کا درجہ رکھتے ہیں اور نماز میں داخل ہیں۔ ارکان نماز کی تعداد 7 ہے۔ پہلا رکن ہے تکبیر تحریمہ۔ ارکان کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرائض ہیں، اگر یہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو سے بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ واجب کے چھوٹ جانے سے اگر بھول کا چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے تلافی ہو جاتی ہے، لیکن فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے بھی تلافی نہیں ہوتی۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ اب تک نماز کے شرائط بیان کیے گئے، اب نماز کے ارکان بیان کیے جا رہے ہیں۔ ارکان بھی 7 ہیں، ان میں سے اگر ایک رکن بھی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی اور سجدہ سہو سے بھی تلافی نہیں ہوگی۔ پہلا رکن ہے تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونا۔ تکبیر تحریمہ در حقیقت نماز سے خارج ہے، کیونکہ نماز تکبیر تحریمہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ اکبر کے بعد نماز شروع ہوتی ہے، لیکن چونکہ تکبیر تحریمہ نماز کے بالکل متصل ہے، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے، اس لیے عمل کے اعتبار سے تکبیر تحریمہ کا شمار نماز کے ارکان اور فرائض میں کیا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو۔ اگر صرف کانوں تک ہاتھ اٹھایا اور نیت باندھ لی، اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز میں داخل نہیں ہوگا۔ لہذا اس صورت میں پوری نماز پڑھنے کے باوجود نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحریمها التکبیر و بولو مولوی لوگ بیٹھو، تحریمها التسلیم، نماز کا تحریمہ اللہ اکبر کہنا ہے اور نماز سے نکلنے کا ذریعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تکبیر تحریمہ نماز کا سب سے پہلا فرض ہے، اس میں کوتاہی کرنے سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ آج کل نماز عموماً آٹومیٹک ہوتی ہے۔ امام صاحب جب نماز شروع کرتے ہیں تو پیچھے والا بھی ہاتھ اٹھائے نیت باندھ کے، اللہ اکبر کہا کہ نہیں کہا دھیان بھی نہیں رہتا۔ امام صاحب جب نماز شروع کرتے ہیں تو بس پیچھے ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لی جاتی ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا جاتا، اور یہ صورت صرف فرض نہیں بلکہ پیش آتی ہے۔ اس طرح نماز ہی نہیں ہوگی۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کی پہلی تکبیر فرض ہے، اس کے بغیر آدمی نماز میں داخل نہیں ہوتا۔ نماز میں تکبیرات اور بھی ہیں، 4 رکعت نماز میں 22 تکبیر ہوتی ہے، اس میں پہلی تکبیر جو تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، باقی تکبیرات جن کو تکبیرات انتقالی کہا جاتا ہے وہ سنت ہے۔ وہ چھوٹ جائیں گے تو نماز میں کمی تو ہوگی لیکن ادا ہو جائے گی۔ تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ جن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے ان کی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ہی کہنا ضروری ہے۔ باقی نمازوں میں جس طرح چاہے، مثلا نفل نماز میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو بیٹھے بیٹھے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا، لیکن فرض نماز ہے، معذور بھی نہیں ہے تو کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے۔ مگر اس امر کا لحاظ ہر نماز میں ضروری ہے
کہ تکبیر تحریمہ رکوع کی حالت میں یا رکوع کے قریب جھک کر نہ کہی جائے. یعنی اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی سیدھا رہے گا اللہ اکبر کہتے وقت، جھک کے یوں اللہ اکبر کہے گا نہیں ہوگا. قیام کی حالت ہو یا قیام کی طرح سے ہو. تکبیر تحریمہ رکوع کی حالت میں یا رکوع کے قریب جھک کر نہ کہی جائے. اگر کوئی شخص جھک کر تکبیر تحریمہ کہے تو اگر اس کا جھکنا رکوع کے قریب ہو تو تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوگی، اور رکوع کے قریب نہ ہو تو صحیح ہو جائے گی. یعنی تھوڑا سا جھکا تو اللہ اکبر کہا، آدھے سے ذرا سے جھکا تھا اللہ اکبر کہا تو نماز میں داخل ہو گیا. لیکن اگر آدھے سے زیادہ جھک چکا ہے اور اللہ اکبر کہا تو یہ تکبیر قیام کی حالت میں نہیں ہوئی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز شروع ہو چکی ہے اور امام صاحب رکوع میں پہنچ گئے، اب مقتدی پیچھے سے آیا، وہ چاہتا ہے کہ میری رکعت نہ چھوٹے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ امام رکوع میں جا چکا تھا، اس نے جلد بازی میں رکوع میں جا کر یا رکوع کے قریب پہنچ کر تکبیر تحریمہ کہی، آیا دوڑتا ہوا اللہ اکبر، پہلے جھک گیا، اس کے بعد اللہ اکبر کہا تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی. اس تحریمہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اثر نو کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، خواہ اس کی رکعت چھوٹ جائے. کیونکہ جب نماز میں داخل ہی نہیں ہوا تو رکعت بھی نہیں ہوتی. بعض لوگ جب مسجد میں آ کر امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو جلدی کے خیال میں آتے ہی جھک جاتے ہیں اور اسی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. ان کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ ان کا تحریمہ صحیح نہیں ہوا ہے. اس لیے تکبیر تحریمہ جو نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، اس کا کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا ضروری ہے. جب وہ صحیح نہیں ہوگی تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اسی طرح اللہ اکبر یہ پوری تکبیر تحریمہ ہے، پورا لفظ کھڑے ہونے کی حالت میں ادا ہونا چاہیے. اگر لفظ اللہ قیام کی حالت میں کہا اور اکبر رکوع کی حالت میں پہنچ کر کہا تو بھی نماز درست نہیں ہوگی، یہ تحریمہ نہیں ہوا. تحریمہ کا نیت کے بعد کہنا ضروری ہے. نیت کا مطلب زبان سے نیت نہیں، دل میں ارادہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. اس نیت کا دل میں پختہ ہو جائے عزم، اس کے بعد اللہ اکبر کہے. اکبر تحریمہ پہلے کہہ دی، نیت بعد میں کی، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں جو متعین نہیں کیا، اللہ اکبر. اب سوچ رہا ہے کون سی نماز، کبھی سنت پڑھ رہا ہوں، نماز صحیح نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ نیت سے پہلے ہونی چاہیے. اللہ اکبر کے حمزہ یا اکبر کی با کو بڑھانا صحیح نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے یا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی تحریمہ صحیح نہیں ہوگی. اللہ اکبر یہ ہونا چاہیے. اس لیے تحریمہ کا صحیح تلفظ ضرور سیکھ لینا چاہیے. مقتدی کی تکبیر کا امام کی تکبیر کے بعد ہونا ضروری ہے. اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، یہ حدیث میں. اگر مقتدی نے امام سے پہلے تکبیر کہہ لی، امام صاحب اقامت ہوئی ختم ہو گئی، ابھی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا نہیں تھا، مقتدی صاحب نے اللہ اکبر کی نیت مان لی، امام صاحب نے اس کے بعد کہا تو اقتدا صحیح نہیں ہوگی. اگر امام سے پہلے اللہ کہہ دیا تب بھی نماز نہ ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریم پورے اللہ اکبر کے مجموعے کا نام ہے. ایک رکن ہو گیا تکبیر تحریمہ. نماز کا دوسرا رکن ہے قیام، کھڑا ہونا. نماز کا دوسرا رکن قیام ہے، یعنی نماز کے اندر سیدھا کھڑا ہونا فرض ہے. فقہاء کرام نے کھڑے ہونے کی حد یہ بیان کی ہے کہ اگر ہاتھ بڑھائے جائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے. یوں کھڑے اب ہاتھ بڑھائیں گے تو گھٹنوں تک نہیں پہنچیں گے،
اتنا بھی اگر ہے تو قیام نہیں آتی، لیکن اتنا جھک گئے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گیا، قیام نہیں بچا، لیکن یہ رکوع والی کیفیت ہوگی۔ قیام کی فقہا نے یہ مقدار لکھی ہے کہ اگر ہاتھ بڑھائے جائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے۔ کھڑے ہونے میں معمولی سی تکلیف ہوتی ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ قیام کی فرضیت اس وقت ثابت ہوگی جبکہ کھڑا نہ ہو سکے، یا کھڑا تو ہو سکتا مگر سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتا تو اس کا قیام ثابت ہو جائے گا۔ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن گھٹنا نہیں مڑتا، سجدے میں زمین پر پیشانی نہیں رکھ سکتا، اس کا قیام ثابت ہو جائے گا۔ لیکن آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جہاں ذرا سا بخار آیا، ہلکی سی تکلیف ہوئی تو بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے، حالانکہ وہی لوگ اس حالت میں بھی کتنی دیر کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور بے تکلف چلتے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ جو آدمی واقعی معذور ہے، کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، اور فرض اور واجب دونوں طرح کی نماز میں قیام فرض ہے۔ صرف نفل نماز میں اس بات کی گنجائش ہے کہ کھڑے ہونے پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھ لی جائے، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے میں تو ثواب آدھا ملے گا۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر کہہ کر فوراً رکوع میں چلا گیا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اگرچہ وہ قیام میں رکا نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قیام کی حالت میں اللہ اکبر کہا، اب دوسرا اللہ اکبر کہہ کے فوراً رکوع میں چلا گیا کیونکہ امام رکوع میں ہے، اگرچہ وہ قیام نہ کر سکا ہو، کیونکہ تکبیر تحریمہ کا حالت قیام میں ہونا پایا گیا۔ تیسرا رکن قرأت کرنا، یعنی قرآن پڑھنا۔ نماز کا تیسرا فریضہ قرأت، یعنی نماز میں قرآن کا پڑھنا ہے۔ مطلق قرآن پڑھنا یہ تو فرض ہے، پھر یہ کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا، یہ دونوں الگ الگ واجب ہیں۔ قرآن پڑھنا مطلق فرض ہے، لہذا کسی نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی اور سورت بھی نہیں پڑھی تو فرض ہی ادا نہیں ہوا، اور سورت پڑھ لی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یا فاتحہ پڑھ لی سورت نہیں پڑھی تو فرض تو ادا ہو گیا، واجب چھوٹ گیا، اور واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پڑھنا یہ فرض ہے۔ فقہا نے اس کی مقدار کم سے کم ایک آیت بیان کی ہے، اور خاص طور سے سورہ فاتحہ اور ساتھ میں کسی سورت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ لہذا اگر کسی نے کچھ نہیں پڑھا، نہ سورت پڑھی نہ فاتحہ، تو فرض چھوٹ گیا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت نہیں ملائی تو فرض ادا ہو گیا اور ایک واجب چھوٹ گیا۔ اسی طرح کسی نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی اور دوسری سورت پڑھ لی تو بھی فرض ادا ہو گیا، لیکن واجب چھوٹ گیا۔ اس لیے قرأت سے متعلق ضروری تفصیلات کو جان لینا چاہیے۔ وہ آگے گلا سکھا دیتے، وہ آواز بھی ہمیں فرق پڑتی ہے اور وہ والا بھی ٹھیک بیٹا وہ وقت نہیں ہوتا لا بھائی، آواز بھی انشاءاللہ آواز اچھی ہو جائے گی۔ سب تک کھینچ لیتا اندر سے ایک دم۔ چوتھا رکن ہے رکوع کرنا۔ پہلا رکن تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرأت۔ چوتھا رکن ہے رکوع کرنا۔ رکوع جانی پہچانی چیز ہے۔ رکوع کی حد یہ ہے، یعنی فرض ادا کرنا کم سے کم کتنے میں رکوع پایا جائے گا کہ اگر ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ کم سے کم رکوع کا درجہ ہوا۔ اور کامل رکوع یہ ہے کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے، سیدھی، نہ آگے سے اٹھاؤ نہ آگے سے جھکاؤ، پیٹھ اور سرین اور سر تینوں برابر ہو جائے، اور کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر
اپنی اس حیت پر باقی رہے تو رکوع کا فرض ادا ہوگا۔ اتنا جھکنا اور اتنی دیر رکوع میں رہنا فرض ہے، جس کی تفصیل سنت کے اندر آئے گی۔ 5واں رکن سجدہ کرنا، یعنی زمین کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھنا۔ اگر پیشانی رکھ دی اور ناک نہیں رکھی تو سجدہ ادا ہو جائے گا لیکن ناقص ہوگا، اور پیشانی اور ناک دونوں کو رکھا تو سجدہ کامل ہوگا، اور صرف ناک رکھی اور پیشانی نہیں رکھی تو سجدہ ادا ہی نہیں ہوگا، الا یہ کہ پیشانی پہ کوئی پھنسی ہے، زخم ہے، جس کی وجہ سے پیشانی زمین پہ رکھ نہیں سکتا، عذر کی بنا پر صرف ناک ٹکا لی ہے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن پیشانی پہ کوئی زخم وغیرہ نہیں ہے، صرف ٹوپی کی کلف بچانے کے لیے ناک پہ سجدہ کر لے کہ ٹوپی کی نوک ٹوٹنے نہ پائے، سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اب تو ماشاءاللہ 99% لوگ گول ٹوپی پہن رہے ہیں، اس لیے نوک ٹوٹنے کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ کامل سجدہ ناک اور پیشانی دونوں کو رکھنے سے ہوتا ہے۔ تفصیل آگے آئے گی کہ سجدہ کن اعضاء پر کرنا ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں دونوں سجدے فرض ہیں، لہذا اگر کوئی ایک سجدہ باقی رہ گیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پہلا سجدہ فرض ہے اور دوسرا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے، دونوں سجدے کی برابر حیثیت ہے، دونوں فرض ہے۔ اگر سجدے میں اپنی ہتھیلی زمین پر رکھی اور اسی پر پیشانی رکھ لی، زمین پر نہیں رکھی تو بھی سجدہ ادا تو ہو جائے گا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ سجدے کی اور تفصیلات آگے سنت کے بیان میں آئے گی۔ چھٹا رکن قعدہ اخیرہ کرنا۔ قعدہ اخیرہ کا کیا مطلب ہے؟ جتنی رکعت کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے 2 رکعت، مغرب کی ہے 3 رکعت، باقی نمازیں ہیں 4 رکعت، تو آخری رکعت میں بیٹھنا یہ فرض ہے، اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ اور اگر 2 ہی رکعت کی نماز ہے تو وہی قعدہ اخیرہ ہی سے بھی اس میں اولا نہیں، اور 3 یا 4 رکعت والی ہے تو پہلا بیٹھنا قعدہ اولا ہے، وہ واجب ہے، اور آخر میں بیٹھنا قعدہ اخیرہ ہے، وہ فرض ہے۔ آخر میں بیٹھنا فرض ہے، درمیان کا جو قعدہ ہے وہ تو واجب ہے، اگر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن قعدہ اخیرہ فرض ہے، وہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے چھوٹنے کی کیا شکل ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، دوسری رکعت کے سجدے سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا، قرات کر لی، رکوع کر لیا، اس کے بعد سجدے میں چلا گیا، تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اب قعدہ اخیرہ کا وقت ختم ہو گیا۔ اگر اس کو سجدے میں جانے سے پہلے بھی خیال آ جائے کہ میری 2 رکعت پوری ہو چکی ہے تو وہیں سے لوٹ کر بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ ابھی تیسری رکعت نہیں ہوئی ہے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے گا۔ تو 2 رکعت والی نماز تھی، 2 پر قعدہ نہیں کیا، قعدہ اخیرہ چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ مثلاً اگر فجر کی نماز میں آدمی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت کے سجدے میں چلا گیا تو اس کا فریضہ ادا نہیں ہوا، کیونکہ قعدہ اخیرہ نہیں کیا، اور اب قعدہ اخیرہ کی تلافی کرنے کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ البتہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد اگر تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے یاد آ گیا کہ میرا یہ قعدہ اخیرہ کرنا تھا تو پلٹ کر بیٹھ جانا چاہیے اور سجدہ سہو کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ لوٹنا کیوں ہے؟ فرض ادا کرنے کے لیے۔ البتہ اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ قعدہ اخیرہ میں کم از کم اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جس میں مکمل التحیات پڑھی جائے، چاہے جلدی جلدی پڑھی جا سکے۔ ایک بیٹھنا اور ایک التحیات پڑھنا۔ التحیات پڑھنا تو واجب ہے،
اور تحیات کے وقت بیٹھنا یہ فرض ہے، یہ قاعدہ خیرہ ہے۔ کیا رکن ہوا؟ 6۔ 7واں رکن ہے اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خروج بصنعہ، اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے نماز سے نکلنا۔ جیسے آدمی آزاد تھا، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ارادے سے نماز میں داخل ہوا ہے، تو جب تک نکلنے کی ارادے سے نکلے گا نہیں، نمازی میں رہے گا۔ تحیات پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، بیٹھا ہوا ہے، گھنٹہ بھر بھی اگر بیٹھا رہے گا تو نمازی میں رہے گا۔ یہ نہیں کہ سب تو کام پورا ہوگا نماز ختم ہوگا، نہیں، اللہ اکبر کہہ کر جیسے تحریم و تکبیر ہے ویسے ہی تحلیل و تسلیم بھی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نکلو۔ نماز کا آخر رکن ہے اپنے ارادے سے نکلنا۔ التحیات درود شریف پڑھ کر اگر 1 گھنٹے تک بھی بیٹھے رہیں گے تو نماز کے اندر ہی رہیں گے۔ جب کوئی ایسا عمل کریں گے جو نماز سے نکالنے والا ہو تبھی نماز سے نکلیں گے۔ اب وہ عمل کیا ہے، کون سا عمل ہے؟ واجب یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نکلے۔ لہذا اگر سب کر کے کوئی اٹھ کے بھاگ گیا، قبلے سے سینہ پھر گیا، نماز سے نکل گیا، یا کسی نے کسی سے بات شروع کر دی، دنیاوی گفتگو کر لی، نماز سے نکل گیا۔ لیکن چونکہ السلام علیکم کہنا واجب تھا، وہ چھوٹ گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ اب سجدہ سہو کی بھی گنجائش نہیں بچی نا، نماز سے نکل گیا۔ واجب چھوٹ جاتا ہے نماز کے اندر، سجدہ سہو کر لیا جاتا ہے، لیکن تو نماز سے باہر ہو گیا۔ یہ سب جزئیات ہیں صرف فرق بتلانے کے لیے کہ اپنے عمل سے نکلنا کیا چیز ہے، سلام کیا چیز ہے۔ ورنہ عمل کے اعتبار سے تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے نکلنا ہے۔ یہ نماز کے 7 فرائض تھے، شرائط پہلے بیان کر دی گئی۔ ان میں سے کوئی ایک چیز اگر چھوٹ جائے گی تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی، سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اب نماز کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نماز میں کمال پیدا ہوگا سنتوں کے ذریعے سے۔ ہر فرض کی تکمیل سنت کے ذریعے ہوتی ہے۔ سنت کی مشروعیت ہی فرائض کی تکمیل کے لیے ہے۔ دیکھیے، چہرہ دھلنا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے۔ ہاتھ دھلنا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے۔ پیر دھلنا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھلنا، یہ پیر دھلنا فرض ہے، 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے۔ سنت سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو یہ جو 7 فرائض بتلائے گئے ہیں، ان 7 فرائض کی سنتوں کو بھی جاننا چاہیے۔ فقہ کی کتابوں میں نماز کی بہت سی سنتیں بیان کی گئی ہیں۔ نور الایضاح میں 51 سنتیں شمار کی گئی ہیں۔ بعض اس کو 52 کہتے ہیں، ایک کو 2 جگہ تقسیم کر دیجئے بعض سنتوں کو۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز کو بہتر سے بہتر بنانا مطلوب ہے، اور اس میں نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کرام کی نماز ہے، وہ نمونہ ہے۔ بالکل اس کے مطابق نماز ہونی چاہیے، یہی سنت کی مطابقت ہے۔ اب مشابہت کے اعداد و شمار منقول ہیں، حتیٰ کہ مشہور محدث علامہ عبدالحی قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے فہرست الفہارس میں لکھا ہے کہ حافظ ابن حبان علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو 4 رکعت نماز میں اس کو 600 سنتیں ملیں گی، باریک باریک سنتیں جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں کہ سنت ہوگی۔ سب کو اگر مکمل طور سے شمار کیا جائے تو ان کی تعداد 600 تک پہنچ جائے گی۔ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ اچھا، علامہ قطانی لکھتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نماز کی خود تحقیق شروع کی
تو مجھے ابن حبان کی یہ بات صحیح معلوم ہوئی کہ 6 تو سنتیں مل جائیں گی۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اصل چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مشابہت ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے خود فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی وجہ سے نماز کے مستحبات پر بھی عمل کرنا خاص طور پر مطلوب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں فرائض، واجبات اور سنتوں کے ساتھ ساتھ مستحبات کی بھی رعایت ہوتی تھی، اور آپ جیسی نماز پڑھنے کو حکم ہے، مستحب کی بھی رعایت کی جائے گی۔ اب فرماتے ہیں اسی وجہ سے نماز کے مستحبات پر بھی عمل کرنا خاص طور پر مطلوب ہے، اس لیے ذیل میں نور الایضاح کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کی سنتوں کی تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں صرف 51 سنتیں آئیں گی، 600 والی تو ہماری بس سے بھی باہر ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ سنتیں شمار کرائی گئی ہیں نور الایضاح میں۔ یہ کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہماری نماز بہتر سے بہترین بن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو اور دنیا و آخرت میں برکتوں کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر بندے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہر رکن کی سنت بیان کی جائے گی۔ قیام کی سنت، قیام کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ قیام نماز کا پہلا فریضہ ہے، کیونکہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوئے ہیں۔ پہلا فریضہ کیا ہے؟ قیام۔ قیام پہلا فریضہ ہے، اس کی 11 سنتیں ہیں۔ اگر ہم 11 کام کریں گے تو ہمارا قیام مکمل ہوگا۔ اب وہ 11 کو سنیے کیا کیا ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی قد بالکل سیدھا ہو، نہ تو آگے کی طرف جھکا ہو، نہ پیچھے کی طرف تنا ہو، نہ دائیں یا بائیں کسی ایک پہلو پر جھکا ہو۔ سیدھے کھڑے ہیں، یوں نہیں کھڑے ہونا چاہیے، اور یوں نہیں کھڑے ہونا چاہیے، اور یوں نہیں ہونا چاہیے، اور یوں نہیں ہونا چاہیے۔ نہ دائیں طرف جھکے، نہ بائیں طرف، نہ آگے اور نہ پیچھے، سیدھا کھڑا ہو۔ جس طرح زمین کے اوپر آدمی چت لیٹتا ہے، سب برابر ہوتا ہے نا، اور زمین سے پیٹھ لگی ہوتی ہے، اسی پوزیشن میں اگر اس کو کھڑا کر دیا جائے تو جس طرح ہوگا یہ قیام ہے، سیدھا کھڑا ہونا۔ اسی کو سیدھا کھڑا ہونا کہتے ہیں۔ بعض لوگ کھڑے ہوتے وقت گردن کو جھکا کر تھوڑی سینے سے لگا لیتے ہیں، یوں کر لیا، صحیح نہیں، سیدھے کھڑے ہو، چہرہ سیدھا ہو۔ بعض لوگ کھڑے ہونے کے وقت گردن کو جھکا کر ٹھڈی سینے سے لگا لیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اسی طرح جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینا کہ اس میں خم آ جائے، نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ یوں دیکھ رہے ہیں، یہ بایاں پیر آزاد ہو گیا، سارا بوجھ داہنے پیر کے اوپر ہے، یا بائیں پیر کے اوپر سارا بوجھ ہے، داہنا پیر آزاد ہے، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ دونوں پیر برابر ہونا چاہیے۔ یا تو دونوں پاؤں پر برابر زور دیں، یا ایک پاؤں پر زور دیں تو اس طرح کہ دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہ ہو۔ اسی کو پہلے مثال کے طور پر تکلیف ہے، زور نہیں دے پاتا تو ایسا نہ ہو کہ ایک پیر پر کھڑے ہو گئے دوسرا مڑ گیا، بوجھ ایک پر ہے لیکن سیدھا دونوں پیر ہونا چاہیے۔ ایک سنت ہوئی سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 2، دونوں پیروں کی انگلیوں کو سیدھا قبلہ کی طرف رکھنا، دونوں پیر کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، عموماً جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں،
दाहिना पैर ज़रा सा दाहिने को मुड़ा होता है और बायां पैर बाएं को मुड़ा होता है, लेकिन क़याम में हत्तल इम्कान आज़ा का रुख क़िबला की तरफ होना चाहिए। तो क़याम में हमारे दोनों पैर का रुख क़िबला की तरफ होना चाहिए। इतने बहुत से लोगों से कोताहियाँ होती हैं कि दाहिना पैर ज़रा सा दाएं तरफ मुड़ जाता है और बायां पैर ज़रा सा बाएं तरफ मुड़ जाता है। ये फितरी अंदाज है, यानी अगर ख्याल नहीं करेगा आदमी, बिला इरादा खड़ा होगा तो यही होगा कि दाहिना पैर ज़रा सा दाएं, बायां पैर ज़रा सा बाएं मुड़ा रह जाएगा। इसलिए बिल इरादा कोशिश करके अपने कदमों को सीधा करना होगा कि दोनों पैरों की उंगलियां क़िबले की तरफ हों। अगर आदमी बिला इरादा खड़ा होगा तो दायां पैर दाएं तरफ, बायां पैर बाएं तरफ मुड़ा रह जाएगा। लिहाजा नमाज में खड़े होने के वक्त कसदन अपने पैरों का रुख सही करना पड़ेगा, दोनों पंजे सीधे हों और दोनों पैरों उंगलियों का रुख क़िबला की तरफ हो। दो सुन्नत हुई क़याम की। तीसरी, मुक़्तदी की तकबीर इमाम की तकबीर के साथ होना, यानी जो ही इमाम अल्लाह अकबर कह कर नियत बांधे फ़ौरन मुक़्तदी भी अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध ले। बाद दफ़ा गलती करते हैं लोग, इमाम साहब तकबीर इक़ामत ख़त्म हुई, नियत बांध ली और मुक़्तदी साहब नियत ही कर रहे हैं। नियत करता मैं 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की पीछे इस इमाम के, दुआ सना भी पूरी हो गई। नहीं, ये ज़ुबान से नियत करना कोई ज़रूरी नहीं है, दिल में इरादा हो गया, तायीन हो गई, काफ़ी। अल्लाह अकबर इमाम ने कहा इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, फ़ा है, सुम्मा नहीं है। जो ही इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो। तकबीर तहरीमा की चौथी सुन्नत, तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाना। तो पकड़ो, यानी दोनों हाथ कानों तक इस तरह उठाएं कि अंगूठों के सिरे कान के लौ तक चले जाए। ये इसमें कई चीज़ों को देखना है, ख्याल कीजिएगा। एक तो ये कि उंगलियां इस तरह मुड़ी भी ना हो। दूसरे ये कि हथेली का रुख चेहरे की तरफ ना हो, हथेली सीधी हो, उंगलियां सीधी हो, रुख क़िबले की तरफ हो और अंगूठा कान के बिलमुकाबिल आ जाए और अल्लाह वो कह के नियत बांधे। हथेली खुली हो, मुट्ठी बंद ना हो, उंगलियों को अपने हाल पे छोड़ दिया जाए, न तो कसदन मिलाया जाए न कसदन फैलाया जाए। नमाज में सिर्फ सजदे के अंदर उंगलियों को कसदन मिलाया जाता है और रुकू में कसदन खोला जाता है। बाकी पूरी नमाज में उंगलियों को अपनी फितरी हालत पे छोड़ देते हैं। और फितरी हालत क्या है कि ज़रा से इसके दरमियान फासला रहता है। तो तकबीर तहरीमा कहते वक्त भी उंगलियों को अपनी फितरी हालत पर छोड़ देंगे, रुख सीधा होगा, हथेली क़िबला की तरफ होगी, अंगूठा कान के बिलमुकाबिल लाएंगे और अल्लाह वो कह के नियत बांधेंगे। तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों की काफ को कानों के लौ तक उठाना, यानी दोनों हाथ कानों तक इस तरह उठाएं कि अंगूठों के सिरे कान की लौ से या तो बिल्कुल मिल जाए या उसके बराबर आ जाए और बाकी उंगलियां ऊपर की तरफ सीधी हो। बाद लोग हाथ उठाने में कोताही करते हैं, चुनांचे हाथ पूरी तरह कानों की लौ तक उठाए बगैर हल्का सा इशारा करके नियत बांध लेते हैं। ऐसे किया और नियत बांधे नहीं, ये भी सुन्नत का एक जुज़ है कि हमारा हाथ कानों के लौ तक जाए, लिए नहीं रहना है। ये भी सही तरीका नहीं है कि खड़े हुए हैं, उठाना है, नियत बांधनी है। बाद कान की लौ को हाथ से पकड़ते हैं, ये भी गलत है, बस अंगूठा कान के बिलमुकाबिल आ जाए। बेहतर ये है कि पहले दोनों हाथ उठाए जाएं, फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा कही जाए, यही कौल राजे है। कोई लोग अल्लाह अकबर कहते हुए अल्लाह अकबर पहले कहते हाथ बाद में ले जाते हैं, नहीं। एक है गैरुल्लाह से बराअत का इजहार, जब आदमी किसी चीज़ से
لا تعلق میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ تو غیر اللہ سے براءت کا اظہار عملی طور سے ہاتھ اٹھا کر ہوا ہے، اور پھر اللہ کو کہہ کر اللہ کی کبریائی کا اقرار ہے۔ ہاتھ اٹھانا پہلے ہو، اللہ کو کہنا اس کے بعد ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر دونوں ہاتھوں کو چھوڑے بغیر فوراً باندھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر تو اللہ اکبر کہ ہاتھ لٹکانا نہیں ہے، بلکہ سیدھے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلی کا رخ قبلہ کی طرف ہوگا۔ بعض لوگ نیت اس طرح باندھتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہتھیلیوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہوتا ہے، ایسے اس ہتھیلی کا رخ ادھر، اس کا ادھر، یعنی چہرے کی طرف یوں نہیں ہونا چاہیے بلکہ سیدھا ہونا چاہیے۔ دونوں دو ہتھیلیوں کا رخ، یعنی بعض لوگ اس طرح نیت باندھتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دونوں ہتھیلیوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہوتا ہے، یعنی چہرے کی طرف ہوتا ہے، اور اگر ذرا سا گھما بھی لیا تب بھی ہاتھ سیدھا نہیں رہتا، بس ایسے ہو گیا، نہیں، پورا سیدھا ہونا چاہیے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز شروع کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ان کی ہتھیلی والے حصے کو قبلہ رخ کرے، کیونکہ اللہ کی خاص توجہ اس کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ معجم اوسط کی روایت ہے۔ انگلیوں کو سیدھا رکھنا، تحریمہ کے وقت انگلیاں سیدھی ہوں، یعنی قصداً نہ ان کو ملایا جائے اور نہ قصداً پھیلایا جائے، بلکہ درمیان میں اتنا فاصلہ رہ جائے جتنا فطری حالت میں رہتا ہے عام طور سے۔ گویا 3 سنتوں کا تعلق ہاتھ اٹھانے سے ہوا، یعنی تکبیر تحریمہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، ہتھیلیوں قبلہ کی طرف ہو، انگلیاں اپنی حالت پر ہوں۔ اب ہاتھ باندھنا کیسے ہے؟ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ پر رکھنا، اللہ اکبر کہہ کر نیت کیسے باندھیں گے؟ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھیں گے، 3 انگلیاں کلائی پر اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے حلقہ بنا کر اس کو پکڑیں گے اور ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھیں گے۔ کئی سنتیں ہو گئی؟ ہتھیلی پر، 3 انگلیاں کلائی پر، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ اور ہاتھ ناف کے نیچے۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ پر رکھنا، چھنگلی اور انگوٹھے سے حلقے بنا کر گٹے کو پکڑنا، درمیان کی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا، ناف کے ذرا سے نیچے ہاتھ باندھنا۔ حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما کے شیخ اور مشہور محدث ابن ابی شیبہ نے سند صحیح کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ حوالے اس لیے دے دیا کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر موجود مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ ہاتھ باندھنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ ناف کے ذرا نیچے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے پشت پر رکھے اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے پہنچے کو پکڑے۔ قیام کی یہ 10 سنتیں ہو گئی، اس میں 4-5 تو صرف تحریمہ ہاتھ باندھنے سے متعلق ہو گئی۔ 11ویں سنت قیام کی دعائے ثنا پڑھنا۔ قرأت سے فریضہ فرض شروع ہو جائے گا، اس کے پہلے کیا ہے؟ دعائے ثنا۔ قیام کی 11ویں سنت ہے دعائے ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و تعالی جدک نہیں، و تعالی الف کے ساتھ کھینچ کر، یہ غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں،
تبارک اسمک وتعالی جدک، یعنی لام پر صرف زبر پڑھ کے آگے ملا دیتے ہیں، نہیں، تعالی الف کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ ایک غلطی اور ہوتی ہے کبھی کبھی، تعلیم الاسلام میں نماز یاد کی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا تو عنوان ہے نا، ثنا کا جز نہیں ہے، اس طرح ثنا نہیں کہی جائے گی، صرف سبحانک اللہم۔ ثنا میں ایک چیز کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ وتعالی جدک کے بجائے وتعالی جدک لام کو کھینچے بغیر کہتے تھے، یہ غلط ہے۔ دعا نماز ثنا کے بالکل آغاز میں پہلی رکعت کے اندر پڑھی جائے گی، اور اگر کسی شخص کی نماز میں رکعت چھوٹی ہے تو وہ ایک دو رکعت ہو جانے کے بعد امام کی اقتداء میں آ کر شامل ہوا ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پہلی رکعت کے شروع میں دعائے ثنا پڑھے گا۔ اب جس کی رکعت نہیں چھوٹی ہے، پہلی رکعت میں شامل ہوا ہے، تو کب تک ثنا پڑھنے کی گنجائش ہے؟ جہری نماز میں، سری نماز میں، اس میں بھی تفصیل ہے۔ جہری نماز میں فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جہری نماز میں اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں آ کر شامل ہوا ہے تو امام کے قرأت شروع کرنے سے پہلے دعائے ثنا پڑھ سکتا ہے، لیکن جو ہی امام قرأت شروع کر دے تو پھر دعائے ثنا نہیں پڑھے گا۔ البتہ سری نماز میں، عصر اور ظہر کی نماز میں، کسی بھی رکعت میں شامل ہونے کی صورت میں دعائے ثنا پڑھنا صحیح ہے۔ درمیان میں رکعت میں بھی شامل ہوئے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلی رکعت میں بھی شامل ہوئے تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قیام کی 11 سنتیں ہو گئی، ان سنتوں کا جب لحاظ رکھا جائے گا تو قیام مکمل ہوگا۔ ایک قیام کی سنت ہوئی، دوسرا رکن کیا تھا؟ قرأت۔ قرأت کی سنتیں بھی سن لیجئے۔ قرأت کی 7 سنتیں ہیں، قرأت تو فرض ہے لیکن ہماری قرأت سنت کے مطابق ہو، اس کے لیے 7 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ 2 سنتیں ہوئی۔ مقتدی کا صرف ثنا پڑھنا، مقتدی صرف ثنا پڑھے گا، اس لیے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ قرأت کے لیے ہے، امام کو قرأت کرنی ہے اور تنہا نماز پڑھنے والے کو بھی قرأت کرنی ہے، تو وہ دعائے ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، لیکن امام کے ساتھ پیچھے جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو دعائے ثنا پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، اس لیے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ نماز صاحب مطلب ابھی شروع نہیں کی ہے، ہم ابھی ثنا آدھا پڑھا، امام صاحب شروع کر دیے، چھوڑ دیں گے، جہری قرأت اگر ہے تو چھوڑ دیں گے۔ وہ تو ابھی بتلایا کہ میں نا کہ جہری نماز میں اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں آ کر شامل ہوا ہے تو امام کی قرأت شروع کرنے سے پہلے دعائے ثنا پڑھ سکتا ہے، لیکن جو ہی امام قرأت شروع کرے تو پھر دعائے ثنا نہیں پڑھے گا، چھوڑ دے گا۔ اب اعوذ باللہ بسم اللہ کا بیان چل رہا ہے۔ مقتدی صرف ثنا پڑھے گا، تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھے گا، البتہ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا، اسی طرح جس کی رکعت چھوٹی ہو وہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو وہ دعائے ثنا بھی پڑھے گا، دعائے ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ بسم اللہ دونوں پڑھے گا، کیونکہ اس کو قرأت کرنی ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت کے شروع میں ہے، ہر رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ نہیں ہے، اور ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ پہلی رکعت میں دعائے ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھی جائے گی، لیکن دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں جو قرأت کرنی ہے، چاہے وہ منفرد ہو چاہے امام ہو،
وہ صرف بسم اللہ پڑھے گا۔ تیسری سنت ہے آہستہ سے آمین کہنا۔ اس میں دو سنتیں اکٹھا ہو گئی، آمین کہنا یہ بھی سنت ہے اور آہستہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو۔ امام کو آہستہ آمین کہنا چاہیے، اگر نماز جہری ہے تو امام کی، اور نماز اگر جہری ہے تو امام کی سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد مقتدی کے لیے بھی آہستہ سے آمین کہنا مسنون ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ سیدھی نماز میں صرف امام آمین کہے گا، اس لیے کہ مقتدی کو پتہ نہیں کہ اس کی سورہ فاتحہ کب ختم ہوئی ہے، صرف امام قرأت کر رہا ہے، وہ سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سے آمین کہہ لے گا۔ لیکن جہری نماز ہے تو جب امام سورہ فاتحہ مکمل کرے گا تو وہ بھی آہستہ سے آمین کہے گا، مقتدی بھی آہستہ سے آمین کہے گا۔ اسی طرح تنہا نماز پڑھنے کی صورت میں سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ آمین کہنی چاہیے۔ احادیث میں ایسا ہی ثابت ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچے تو آپ نے آمین کہی اور پست آواز کے ساتھ کہی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آمین کہنے کا حدیث سے ثبوت نہیں ہے، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ چوتھی سنت ہے قرأت کی، اگر نمازی مقیم ہو اور عجلت کی حالت نہ ہو تو فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل کی صورتوں میں سے قرأت کرنا سورہ فاتحہ کے بعد، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل کی صورتیں پڑھنا، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل کی صورتیں پڑھنا مسنون ہے۔ تین مقدار ہو گئی، فجر اور ظہر میں طوال مفصل، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ سورہ حجرات سے لے کر والسماء ذات البروج تک کی جو صورتیں ہیں یہ طوال مفصل کہلاتی ہیں، اور والسماء والطارق سے لے کر لم یکن الذین کفروا تک کی جو صورتیں ہیں یہ اوساط مفصل ہیں، اور اذا زلزلت سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتیں یہ قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ ماقبل کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ ظہر کی قرأت اتنی ہی ہے جتنی فجر کی قرأت ہے۔ اصل یہ ہے فجر کے وقت بھی آدمی نیند سے بیدار ہو کر آتا ہے تو اس کی رعایت میں قرأت لمبی رکھی گئی ہے کہ اگر آدمی وضو کر رہا ہو یا دیر میں پہنچا تو اس کو نماز مل جائے۔ ظہر کے وقت بھی عموماً آدمی آرام کرتا ہوا آتا ہے، قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی قرأت لمبی رکھی گئی ہے، اس میں عموماً کوتاہی ہوتی ہے۔ ظہر کی قرأت انتہائی مختصر کی جاتی ہے، اس لیے ائمہ کو اس کی رعایت کرنی چاہیے کہ ظہر کی نماز میں قرأت بہت مختصر نہ کریں۔ جتنی قرأت فجر کی مسنون ہے اتنی ہی قرأت ظہر کی بھی مسنون ہے۔ اگر اتنی لمبی قرأت نہ کر سکے تو بالکل مغرب کی طرح مختصر بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مغرب سے بھی مختصر ہو جاتی ہے، کیونکہ مغرب میں تو جہراً قرأت کی جاتی ہے تو ذرا ٹھہر کے پڑھیں گے، اور اس میں انا اعطیناک قل هو اللہ پڑھ کے نماز پوری کر دیتے ہیں۔ یہی حال عصر اور عشاء کا ہے کہ جتنی قرأت عشاء میں ہے اتنی عصر کی ہے، تو عصر کی قرأت بھی بالکل بہت مختصر نہیں، بلکہ اگر بالکل عشاء کے برابر نہ کر سکے تو بہت مختصر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سفر کی حالت میں مسنون قرأت، اوپر جو قرأت کی جو تفصیل لکھی گئی ہے جو عام حالات کے اندر ہے، لیکن کبھی وقت کے تقاضے اور ضرورت کی بنا پر اس میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حالت سفر میں مختصر قرأت کرنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، چاہے فجر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت سفر میں فجر کی نماز میں معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح اگر مجمع بہت بڑا ہو
اور لوگ آہستہ آہستہ آ کر نماز میں شامل ہو رہے ہوں تو مغرب کی نماز میں بھی لمبی قرأت کرنے کی گنجائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ان کی والدہ ام الفضل رضی اللہ عنہ، انہوں نے نماز سے فارغ ہونے کا بعد کہا، بیٹے تم نے آج اپنی قرأت سے مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ آپ نے آخری نماز مغرب کی بیماری کی حالت میں جو گھر میں ادا فرمائی تھی، اس نے مغرب میں آپ نے سورہ والمرسلات پڑھی تھی۔ مغرب کی نماز میں والمرسلات پڑھی تھی۔ تو اگر مجمع زیادہ ہے، لوگ وضو کر کے آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، کسی متعین نمازی کے لیے قرأت طویل کرنا تو مکروہ ہے کہ بھئی متولی صاحب آ رہے ہیں، متولی صاحب نے اشارہ کہ بھئی میں وضو کر رہا ہوں، ذرا امام صاحب خیال رکھیے گا، اب ان کے لیے لمبی قرأت کی جائے گی تو شرک ہو جائے گا، نماز کے اندر بندے کو شریک کر رہے ہیں۔ لیکن کسی متعین نمازی کے علاوہ کے بغیر مطلق نمازی کی رعایت میں اگر کچھ قرأت لمبی کر دی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ فجر کی رکعت، پہلی رکعت لمبی کرنا، یعنی دوسری رکعت کے مقابلے پہلی رکعت لمبی ہو، یہ بھی سنت ہے، پانچویں سنت یہ ہے۔ فجر کی پہلی رکعت لمبی کرنا یعنی دوسری رکعت کے مقابلے پہلی رکعت لمبی ہو۔ دونوں رکعت کی صورت طوال مفصل ہونی چاہیے، لیکن پہلی کچھ لمبی ہو۔ مثلا پہلی میں عما یتساءلون پڑھ لی، دوسری میں اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت پڑھ لی۔ پہلی دونوں طوال مفصل میں کی ہیں، لیکن پہلی کچھ بڑی ہو گئی۔ نماز میں عموماً مکمل صورت ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر کبھی کبھار رکوع پڑھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ بہت سے ائمہ رکوع ہی پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں، اور خاص طور سے سورتوں کے آخری رکوع کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آخری رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اذا نودی للصلاۃ من الجمعۃ فاسعوا، آخری رکوع شریف پڑھ لیں دونوں رکعت کے اندر۔ دونوں رکعتوں میں آخری رکوع پڑھنے کو مکروہ لکھا گیا ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ چھٹی سنت ہے درمیانی رفتار سے قرأت کرنا، نہ بہت تیز قرأت کرنا، نہ بہت ٹھہر ٹھہر کر کرنا۔ ساتویں سنت ہے فرض نمازوں کی ابتدائی 2 رکعت کے بعد آخر کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعات میں تو قرأت فرض ہے، لیکن بعد کی رکعتیں مغرب کی تیسری اور ظہر، عصر اور عشاء کی تیسری چوتھی میں قرأت فرض نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لینا سنت ہے۔ لہذا اگر کسی نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کو شمار کیا ہے کہ 7ویں سنت فرض نمازوں کی ابتدائی 2 رکعات کے بعد کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور وتر، نفل، سنت اور واجب کی تمام رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ صرف امام و منفرد پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا، کیونکہ مقتدی خود امام کے تابع ہے اور امام کی قرأت اس کے لیے کافی ہے۔ لہذا وہ جو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کی روایت پیش کی جاتی ہے، وہ مقتدی کے لیے نہیں بلکہ وہ امام کے لیے ہے اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے۔ ابھی اس میں کچھ تفصیل ہے جو کل انشاءاللہ مکمل کی جائے گی۔ آپ کی نماز ہم نے دیکھی ہے، کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے پوری نماز ہم نے دیکھی آپ کی، اور جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا اپنے قاعدے کو سجدہ قبلیات کو آپ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ نماز تو عمل ہی سے سیکھی گئی ہے نا، نماز کتاب سے کوئی نہیں سیکھتا، دوسرے کو دیکھ کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھ کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ویسے تم پڑھو۔ صحابہ نے آپ کو دیکھ کر پڑھا، ان کے تلامذہ نے ان کو دیکھ، ہم نے بھی اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، دیکھ کر ان سے نماز سیکھی ہے۔ تو نماز صرف کتاب سے اور سننے سے نہیں ہوگی، اس کا عمل جو آدمی سنت کے مطابق نماز ادا کر رہا ہو، اس کی نماز کو دیکھ کر بھی اپنی نماز کو ٹھیک کرنا چاہیے۔
ہیں آہستہ آمین کہنے کی آہستہ آمین کی مقدار یہی ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں آ جائے.